علی بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت. آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام۔ یہ خطبے ہیں جو علامہ اقبال نے مدراس حیدرآباد انڈیا میں دیے تھے، اور علی گڑھ میں۔ اور ایسے پچھلے دنوں کی ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے ان کا خطبوں کا ذکر کیا، تو میں نے تو پہلی دفعہ پڑھے زندگی میں۔ اور بہت زیادہ مجھے جس طرح حیرانی ہوئی کہ اقبال کے جو یہ مذہبی فکر ہے یہ کیسی ہے، اس کو تھوڑا اس کو ذرا سمجھنے کا موقع ملے تو پھر میں نے آپ سے بات کی، اور ہم اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ علی بھائی، جو اقبال کو سارا پاکستان جانتا ہے، وہ تو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ اس کی شاعری کے حوالے سے جانتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اگر اور پڑھا لکھا وہ کوئی طبقہ ہو تو وہ اس کو فلسفے کے حوالے سے بھی جانتا کہ یہ جو خطبات ہیں اس کے اندر ایک طرح سے جو اسلامی فقہ ہے یا پوری اسلامک تھاٹ ہے اس کی ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب ایک تیسرا حوالہ بن جاتا ہے اقبال کا کہ وہ مذہب اسلام کے اوپر وہ ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اقبال کی شاعرانہ حیثیت، فلسفیانہ حیثیت، سیاسی حیثیت، اس میں سے ہم کس چیز کو اہمیت دیں؟ ہاں جی، یہ اقبال کی فکر کے مختلف پہلو ہیں جس کے اوپر اقبال نے بات کی ہے، لیکن جب آپ اس کو بحیثیت شاعر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کی مکمل آپ کا انحصار تعویلات پر ہو جاتا ہے۔ اور جو اقبال کا فکری مقام ہے فلسفے کے حوالے سے، مذہبی فکر کے حوالے سے، وہ مقام ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے ہی الفاظ کو اگر بغیر کسی تعویل کا سہارا دے کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اقبال اپنی فکر میں اپنے باقی تمام تر سیاسی اور نثری اور شاعرانہ پہلوؤں سے بالکل ممتاز حیثیت میں کھڑا نظر آتا ہے۔ اور اصل اقبال میرا خیال ہے کہ یہ شاعرانہ اور سیاسی مزاج اور مقام سے بالکل ہٹ کر ہے، اور اس کا آدھا جو ہے وہ بہت سارے اس کے جو ماننے والے ہیں جنہوں نے اقبال کی فکر پر آزادانہ کام کیا ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قابل شخصیت کو یا بڑے آدمی کو سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی قوم کی تشکیل کے لیے یا ایک مخصوص نظریے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ اس کے تمام تر جو خیالات ہیں یا اس کی ایون شاعری بھی ہے، آپ اس کا ایک مخصوص بیانیہ بنا کر ہی پیش کریں گے، اور اس سے ہٹ کر آپ اس کو پبلک کے سامنے بھی شو کرنے کی یا بیان کرنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اور جرت بھی نہیں رکھتے۔ اب بحیثیت فلسفی آپ دیکھیں گے جتنے بھی فلسفی آج تک گزرے ہیں، بنیادی تصور جو ہے فلسفیوں کا جو موضوع بحث رہا ہے وہ کائنات ہے، خدا ہے، انسان ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیشہ بحث ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں انہوں نے خدا کا اپنا مخصوص تصور پیش کیا ہے جو مذہب کے جو شخصی ذاتی جو خدا کا تصور ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا، وہ ایک آفاقی تصور ہوتا ہے خدا کا۔ تو اسی طرح اقبال کے ہاں بھی خدا کا آپ کو اس کے خطبات کو جب آپ دیکھیں تو ایسے ہی تصور ملتا ہے کہ جو مسلمانوں کی الہامی کتاب ہے قرآن، اس میں پیش کیے گئے خدا کے تصور سے آپ کو براہ راست متصادم نظر آئے گا۔ مثلا اقبال جو ہے وہ جنت اور دوزخ کو مقامات تسلیم نہیں کرتا، یعنی ان کو ایک فزیکل مقامات تسلیم نہیں کرتا۔ اگر جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہے، یعنی فزیکلی اگر یہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو مرنے کے بعد یا قیامت والے دن آپ کا جسد خاکی نہ اٹھایا جانا یقینی ہے، کہ پھر آپ کو کہاں اٹھایا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ تمام تر تمثیلات روحانی ہیں۔ اسی طرح اقبال جو ہے اس کے نزدیک وہی جو ہے وہ محض ایک
داخلی تجربہ ہے، یعنی آپ کے اندر کی ہی کیفیت ہے، اور لوگ خود ہی مصائب میں اپنی سمت کو درست کر لیتے ہیں۔ مثلا اقبال کا میں اقتباس پڑھتا ہوں، حیات دنیا وجدانی طور پر اپنی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور مشکل وقت میں خود ہی اپنی سمت درست کر لیتی ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے مذہب کی زبان میں پیغمبرانہ وحی کہا جاتا ہے۔ نئی تشکیل، چھٹا لیکچر، صفحہ 178، 178۔ اچھا دیکھو، اس میں جو بات اس نے کی ہے نا، حیات دنیا وجدانی طور پہ اپنی ضروریت کا خیال رکھتی ہے اور مشکل وقت میں خود ہی اپنی سمت درست کر لیتی، یا عقل کو وہ فوقیت دیتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ جو موضوع ہے یہ آپ کو ٹائنبی کے ہاں بھی نظر آ جائے گا۔ ٹائنبی نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی تہذیب روبہ زوال ہوتی ہے، اس کے مقابلے پہ یا اس دوران اس کے زوال کے موقع پہ کوئی نہ کوئی نبوت یا کوئی نہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک نئی تہذیب کا ارتقاء یا ایک نئے نظام کی تشکیل نو کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اس فکر اور ٹائنبی کی اس بات کے اندر ایک بڑی اہم آہنگی نظر آئے گی کہ کیا ایک پیغمبر کی جو تحریک ہے وہ شعوری ہے یا لاشعوری ہے۔ اس کے اوپر اقبال نے بہت لمبی چوڑی بحث بھی کی ہوئی ہے، ابھی تو میں اس پہ طرف نہیں جا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس تشکیل کا کہ انسان کو خارج سے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی داخلی سطح پہ ہی انسان جو ہے نا وہ اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کی اہمیت رکھتا ہے۔ اقبال مزید لکھتا ہے کہ پیغمبر کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک طرح کا متصوفانہ شعور ہے۔ نئی تشکیل، 5واں لیکچر، صفحہ 154۔ تو یہاں جو اس نے پہلے بات کی تھی اس کو دہرایا گیا ہے کہ جو متصوفانہ شعور ہے، جو صوفیانہ شعور ہے، حقیقت میں داخلی شعور ہے، آپ کا انر سیلف ہی ہے۔ تو اقبال نے قطعی طور پہ یعنی وحی کو آسمانی یا خارجی تصور کے طور پہ رد کیا ہے ان حوالوں سے۔ تو جس طریقے سے یعنی مذہب وحی کے سبجیکٹ کو پیش کرتا ہے وہ ایک خارجی واردات کے طور پہ پیش کرتا ہے، جبکہ سروائیول کے جتنے بھی امکانات ہیں انسان کی تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ پودوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انسان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کسی چیلنج کے زمانے سے ہوں، اقبال کے نزدیک وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آپ کے داخلی معاملات ہیں اور اس کے اندر عقل کو برتری حاصل ہے۔ تو جو پیغمبرانہ جو اس کا وحی کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کی ایک چھوٹی سی جو اقلیت ہے وہ اپنی نفسی توانائیوں کی اس طرح نشو و نما کرتی ہے کہ وہ اپنی ایک داخلی کیفیت کو پیغمبرانہ وحی کے تناظر میں اس کو پھر وہ دیکھتی ہے اور اس حوالے سے جو بھی میسج اس کو ملتا ہے، بنیادی طور پہ اقبال کے نزدیک وہ میسج جو ہے وہ انسان کی اپنی داخلی واردات ہے، کوئی بیرونی واردات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک ایسی بات ہے جس کو عام طور پہ جو مقلدین کا طبقہ ہے یا مذہبی نقطہ نظر والے اس کو بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اقبال صاحب جو ہیں وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، پھر یورپ میں رہے، جرمنی میں رہے، برطانیہ میں آتے رہے، تو انہوں نے مغربی فلسفیوں کا بغور مطالعہ کیا، اور اقبال کا یہ تصور کوئی اچھوتا تصور نہیں ہے۔ اقبال پہلا شخص نہیں ہے جو یہ تصور دے رہا ہے، یہ تصور تو بہت سارے فلسفیوں نے پہلے دیے ہیں، انہوں نے یہ تصور مستعار لیے ہیں۔ مثلا جو ڈیکارت ہے اس نے اپنی کتاب تفکرات میڈیٹیشنز میں خدا کی موجودگی کے جو ثبوت پیش کیے ہیں یا خدا کا جس طریقے سے اس نے ایک انٹرپریٹیشن پیش کی ہے، اس میں اس نے مذہبی تصور خدا کا انکار کیا اور ایک کائناتی اور ایک آفاقی تصور خدا کا اس نے اقرار کیا۔ اس کے باوجود ڈیکارت جو تھا اس کو ظاہرہ اس زمانے میں آج سے 400 سال پہلے بہت ساری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ بہت سارے حملے بھی ہوئے، بچ گیا اور وہ بھاگ کے پھر اس کو فرانس چھوڑ کے ہالینڈ بھاگنا پڑا۔ تو اس زمانے میں جو ہالینڈ تھا 17ویں 18ویں صدی میں وہ یورپ میں سب سے زیادہ ایک لبرل اور ایک
آزادی اظہار کے حوالے سے ایک آزاد خیال ملک سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے اقبال نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہوا تھا. جی ویسے ہی اب وہ اتنے مزے کا موضوع ہے، ضمنی باتیں اب نکل آتی ہیں. ایک آپ کی اگر اقبال یہ سمجھتا ہے کہ وہی ایک داخلی واردات ہے، تو پھر وہ اس کی آفاقیت کو کیسے بیان کرتا؟ پھر وہ آفاقی ہاں، کیا؟ اس کی افاقیت کو وہ نہیں کرتا بیان اقبال جو ہے نا. اوکے. اقبال جو ہے وہ وہی کا جو تجربہ ہے اس کو اس کے نا اس کے حوالے سے اس کے بے شمار اقتباسات موجود ہیں اقبال کے. میں اچھا. نے اس کے کچھ اقتباسات نکالے بھی ہیں، میں پڑھتا ہوں ابھی ان کو بھی. اقبال جو ہے وہ عقل کو فوقیت دیتا ہوا نظر آتا ہے. اقبال نے زندگی کے مسائل کا اور انسانی سماج کے ارتقاء اور اس کی ترقی کا جو معیار ہے وہ وہی کی بجائے انسانی فکر کو رکھا ہے. مثلا وہ خود کہتا ہے، اس کا ایک لیکچر ہے کہ کیا مذہب کا امکان موجود ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مذہب کی تعبیر کرے یا اجتہاد کرے. مذہب کا تذکرہ جو ہے وہ صرف ایک روحانی واردات کے طور پہ کرتا ہے، اور اس واردات میں کسی قسم کے مذہبی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک شخصی، ایک ذاتی، ایک تصور ہے، ایک تجربہ ہے جس کے اندر اجتماعیت نہیں ہے. اقبال نے بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مذہبی فکر اور جو صوفیانہ اس کے اندر شعور ہے جو آپ کو ایک مذہبی میڈیٹیشن اور ایک متصوفانہ شکل کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ نان ٹرانسفریبل، وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، وہ ایک ذاتی تجربہ ہے. تو اس لیے وہ اس کو ایک روحانی تجربے کے طور پہ قائم رکھنے کی یا رہنے کی تو بات کرتا ہے، مگر اس کو ایک قانونی حیثیت دینے کا وہ بظاہر حامی نظر نہیں آتا کہ اس کو ایک قانونی شکل دی جائے. مثلا اس کے بارے میں بہت ساری اس کی باتیں ہوئی ہیں. تو ایک ان کی گفتگو 4 جنوری 1938 کو سید نذیر نیازی سے ہوئی. گفتگو بڑی اہم تھی. اقبال نے کہا کہ ہمیں مغرب سے بہت کچھ سیکھنا ہے. ہمارا قانون وراثت ایک بہت بڑا نقص ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس قانون کو بدل دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جو مہذب ملکوں کا ہے. تو اس حوالے سے اقبال نے سید سلمان رضوی کو بھی خط لکھی ہے کہ تم لوگ اس معاملے میں کچھ کرو، یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجتہادی طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کی بنیادی فکر یہ تھی کہ مین ٹو گاڈ جو ریچولز ہیں ان کو تم لوگ نہ چھیڑو، وہ چلنے دو تم لوگ، لیکن جو مین ٹو مین ایشوز ہیں جس میں یہ عورت کا مقام ہے، عورت کے حوالے سے وراثت کے جو معاملات ہیں، سزائیں ہیں، ان کے اوپر وہ سمجھتا تھا کہ پارلیمنٹ کو اور انسان کو عقلی بنیادوں کے اوپر. ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی. ہاں جی. جی. تو جو لوگ اقبال کے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھتے تھے وہ اقبال کے اس روشن پہلو سے بخوبی واقف بھی تھے. پروفیسر رشید احمد صدیقی جو ہیں وہ اقبال سے ملاقات کی روایات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1935 میں نے ان سے کہہ دیے کہ آپ نے دنیا کو دھوکہ دے رکھا ہے، اس فریب کو دنیا نے پا لیا تو کیا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ شعر و شاعری میں کہا ہے وہ تو آپ کے جو علم ہے، جو آپ کی فکر ہے، اس کا تو عشر شیر بھی نہیں ہے نا. اس کی تو ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے. نہیں ہے. تو اقبال نے دیکھو بات پھر انٹرپریٹیشن کیا آتی ہے. مثلا اقبال سائنسی فکر کو فکر گستاخ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اب فکر گستاخ کہنا مولوی کے لیے بالکل اور چیز ہے، عقل مند کے لیے بالکل اور چیز ہے. وہ کہتا ہے یہ جو فکر گستاخ ہے، جو یہ تو اڑا کے رکھ دے گی ہر چیز کو. یعنی یہ اس کو کوئی روک نہیں ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے نا. تو یہ اس لیے اقبال کا جو معاملہ ہے کہ عقل کو فوقیت حاصل ہے،
اس کے آپ کو فیور میں اقبال کے بہت سارے اقتباسات مل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. مثلا اقبال کا تصور خدا ایک بہت اہم موضوع ہے. اقبال کا تصور وحی ایک بہت اہم موضوع ہے. اقبال کا تصور نبوت اور تصور ختم نبوت اس سے بھی اہم موضوع ہے. مثلا تصور نبوت اور ختم نبوت کے درمیان ایک بہت ہی لطیف قسم کے اس کے اندر تضادات ہیں، اور ان تضادات کے اندر ہی ایک حقیقت پنہا ہے. مثلا وہ اینڈ پہ، میں اب اس لمبی بحث میں نہیں فی الحال جاؤں گا، کہ نبوت کے حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ نبی کی اور ایک صوفی کی جو ایک شعوری تحریک ہے اس کی ماہیت ایک ہی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ کوشش کر کے ایک مقام حاصل کر رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے بغیر کوشش کے مقام حاصل کر رہا ہے. وہ ان دونوں کے مقام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ڈال رہا اقبال جو ہے. لیکن جب وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ وہ ان تمام امکانات کو یکسر طور پر رد کر دیتا ہے. وہاں پہ وہ اس چیز کا قائل ہے کہ اب یہ پیغامات یا یہ جو سلسلہ عقل ہے یا یہ جو ماورہ عقل چیزیں ہیں، یہ اب انسان کے شعور اور اس کے چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب انسان کو ان چیزوں سے نکل کے، ان کے دائرے سے نکل کے عقل اور منطق کی بنیاد کے اوپر معاملات کو آگے بڑھانا پڑے گا. یعنی تو اقبال کا تصور ختم نبوت صرف تصور ختم نبوت نہیں ہے، بلکہ تصور ختم تصوف بھی ہے. یس، اور یہ جو ہے نا اس کا یہ جو تصور ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور عقل کے حوالے سے، یہ اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ نفی کس چیز کی کر رہا ہے؟ وہ نفی ایک فکر کی کر رہا ہے، اور وہ فکر ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے، اس کے ساتھ ہی اسے ختم کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی. یعنی اس کے پیچھے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا گہرا ادراک ہے کہ انسان کو ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا. یہ اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں سٹنگز کے. یعنی مکمل خود شعوری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مکمل خود شعوری حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ انسان کو بالآخر اپنے ذرائع استعمال کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے. اس کا 5واں لیکچر ہے، صفحہ 155 کے اوپر یہ بات لکھی ہے. تو یہ بڑا دلچسپ یہ والا موضوع ہے. اس کی میں چونکہ اس کی زیادہ میں گہرائی میں نہیں جا رہا ابھی، لیکن یہ آپ نے ایک بات کی تو اس کو میں نے اس حوالے سے چھیڑ دیا تھوڑا سا. علی بھائی، یہ جو آپ سارا اقبال کا ابھی تک آپ نے جتنی مذہبی انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے، اور جہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ اقبال تو یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ فقہ کا کام انجام دے سکتی ہے، یہ تو اچھا. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے بیچ میں شاید اگر میں صحیح اس کو ایگزیکٹلی بیان کر سکوں تو آپ نے کہا تھا کہ اقبال کے نزدیک جو وحی ہے وہ ایک داخلی واردات ہے، اور اس سے ایک مطلب وہ اس سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو یہ اگر اقبال کی ایک طرف یہ فکر تھی تو اس نے پھر الگ مسلم ریاستوں کے قیام کی بات کس بنیاد پہ کی تھی؟ ہاں دیکھو نا، یہ پھر اس کا سیاسی آ جاتا ہے نا اس کے اندر بیانیہ. اوکے اوکے. وہ یہ جو ہے نا معاملہ، مثلا ابھی آپ نے ایک بات کی، میں اسی سے ایک تضاد نکال دیتا ہوں. اقبال ایک طرف آپ کو پتہ ہے جمہوریت کا اتنا حامی نہیں ہے. جمہوریت کے بارے میں اقبال کے بہت سارے شعر مل جاتے ہیں. پھر وہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی والا اس کا مشہور شعر ہے. پھر جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، مشہور زمانہ اس کا شعر ہے. اور بھی بہت سارے اس کے اس قسم کے اشعار ہیں. اقبال صاحب علی گڑھ گئے تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اقبال صاحب کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو جمہوریت کے بڑے خلاف ہیں، تو آپ کس چکر میں یہ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، یا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. تو اقبال کا موقع بڑا دو ٹوک تھا. اس نے کہا
کہ ہاں میں اس کے خلاف ہوں، لیکن ابھی بتاؤ کہ اس سے اچھا کوئی نظام کوئی موجود نہیں ہے ابھی. تو یہی ایک فکر اور یہی ایک نظام اس وقت جو موجود ہے، ہم نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. تو اس لیے وہ جو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں نا، وہ بیسیکلی میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی لوگ تھے نا، ان کا جو سیاسی تشخص تھا، اقبال کا تشخص تھا، ایون جناح کا جو تشخص تھا، یہ جو سیاسی تشخص تھا یہ فلسفیانہ تعبیر سے ہٹ کے تھا. یہ ایک ایسے طبقے کی جدوجہد تھی جو بر صغیر میں پسماندہ طبقہ تھا، اور وہ طبقہ مسلمانوں کا تھا. یعنی اب وہ لوگ مسلمان تھے لیکن دوسری طرف پسماندگی کا شکار تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ پسماندہ لوگ ہیں، تو ان کو ایک آزادانہ طور پہ یا ایک علیحدہ کوئی جگہ مل جائے جہاں ان کا کمپٹیشن نہ ہو تو یہ اپنا سروائیو کر جائیں گے. اور فکری طور پہ ان کی بات غلط اس لیے نہیں تھی کہ مسلمان پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، علوم سے بھاگے ہوئے لوگ تھے، ایجوکیشن نہیں تھی، انگریزی نہیں تھی، پھر کاروبار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس حوالے سے جو دوسرے لوگ تھے، جو ہندو کمیونٹیز تھی، وہ ان سے بہت زیادہ ایڈوانس تھیں. تو یہ لوگ ایک فکر سے یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ ان میں رہے تو ساری زندگی کمی بن کے رہیں گے ان لوگوں کے، تو چلو ان کو علیحدہ کر دو یا وہاں خود ہی سروائیو کریں، اپنے لیے کوئی مواقع تلاش کریں. تو دیکھا جائے تو مسلمان جو تھے پاکستان آ کے انفرادی سطح پر دیکھیں تو معاشی طور پہ مضبوط ہی ہوئے. یہ بحث علیحدہ ہے کہ ریاست نے کوئی ذمہ وارانہ کردار ادا نہیں کیا ہے، یہاں پہ جمہوریت پر وان نہیں چڑھ سکی، یا اور ریاست اور جو ان کے سیاستدان تھے وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ان کی فکر بہرحال اس حوالے سے یہ تھی. یہ جو فکر ہے نا، یہ والی اقبال کی، یہ پیور فلسفیانہ اس کا ایک موضوع ہے جس کے اوپر وہ بلیو کرتا تھا اور جس کے اوپر اس نے لکھا ہے. بہت ساری جگہوں پہ اس نے چیزوں کو تھوڑا سا ادھورا بھی چھوڑ دیا ہے، چیزیں مبہم بھی رکھی ہیں، لیکن اس کی فکر کے اندر آپ کو یہ پیغام نظر آ جائے گا کہ اقبال جو تھا وہ ایک منطقی سوچ رکھنے والا ایک ریشنل مائنڈ پرسن تھا. وہ جو نظر آتا ہے نا آپ کو یہ طارق جمیل کے خطبات میں یا ڈاکٹر اسرار کے خطبات میں، دیٹ واز نتھنگ ریئل ود فلاسفر اقبال. فلاسفر اقبال بالکل کسی اور جگہ کھڑا ہوا. اس کے میرے پاس اقتباس پڑھے ہوئے بہت سارے، میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، پڑھوں تو ویسے ہی تھوڑی سی ہلچل آ جائے، ہلچل پڑ جائے گی. نہیں، موقع ملے تو ضرور پڑھیں، اس لیے تو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ مطلب کچھ ایسی باتیں پتہ چلیں کہ جو اب تک لوگوں کو نہیں پتا. میں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو یہ پتا ہے بات، یا کہ یہ جو اقبال نے بات کہی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ فقہی قوانین بنا سکتی ہے، مطلب یہ بات اگر آپ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں، آپ پہ مطلب کفر کے فتوے لگ جائیں گے. جو سارا اکٹھ ہے ملائیت کا پاکستان کے اندر، وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے فقہی قوانین میں مداخلت کا. تو ہاں، مولوی طبقہ تو نہیں کرے گا لیکن انٹلیکچوئل طبقہ جانتا ہے یہ بات اقبال کی. اقبال نے یہ بات متعدد بار کی ہے. نہیں تو اقبال کے ریاست نے اس بات کو پھر عام کیوں نہیں کیا، عوام الناس کی ذہن سازی کیوں نہیں کی اس چیز کے اندر کہ جی یہ اقبال کی یہ فکر تھی، ہم نے اس فکر کے اوپر ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، اور پھر تاکہ آگے آ کے یہ مطلب میرا مطلب تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا تو کوئی جواز نظر نہیں آتا اس اقبال کی اس فکر کے نتیجے میں. ہاں، اقبال کی یہ فکر جو ہے، اگر آپ اس کو آزادانہ طور پر استعمال کرتے جس طریقے سے مثلا ٹرکی میں ہوا، ٹرکی کی خلافت جو تھی وہاں پہ آپ کو پتہ نا ان کا جو شیخ الاسلام تھا اس کے فتووں کی ایک طویل داستان ہے. تو یہ جو تھے نا مولانا یار کیا نام تھا ان کا، اخوانی جو تھے ادھر ٹرکی کے، وہ جمال الدین افغانی. جمال الدین اخوانی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا نا کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کو اپنے اختیارات ترک کر کے تو اس کو کانسٹیٹیوشنل خلیفہ ہونا چاہیے. یہ کوئی لامحدود اختیارات کا مالک نہیں، صرف اجتہاداً اس کو اب کنٹرول ہونا چاہیے اور اپنے ملک میں اس کو اصلاحات کرنی چاہیے. اقبال کی بھی یہی فکر تھی. اقبال ان لوگوں سے متاثر تھے
یا یہ اقبال سے متاثر تھے. ہوں، تو اغوانی صاحب کو تو زہر دے کے مار دیا گیا تھا ٹرکی میں، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کی اس فکر نے ٹرکی میں انقلاب تو ضرور برپا کیا. اسی فکر سے پھر ٹرکی میں جو تھی خلافت ختم ہوئی، اور وہاں ینگ پہ ٹرکس پہلے ہاں بالکل، تو یہ چیزیں ختم ہوئی، تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا. پاکستان چونکہ ایک نیا ملک تھا، نئی تشکیل تھی، ولنریبل اسٹیٹ تھی، اس لیے ریاست نے پھر پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں تھی، کوئی طاقتور، کوئی اسٹرانگ، کوئی کلیئر مینٹیلٹی کی حامل کوئی لیڈرشپ تھی ہی نہیں جو کسی فکر کو، کسی فلسفے کو، کسی نظریے کو لے کے آگے چلے. ان کے پاس آ جا کے جناح صاحب کے چند ایک وہ نظریات تھے جو تشکیل پاکستان کے لیے تھے. دیکھو، تشکیل پاکستان کے نظریات اور تعمیر پاکستان کے فکر دو مختلف چیزیں ہیں. تو جو چیزیں تشکیل پاکستان کے لیے استعمال ہونی تھی، وہ انہوں نے آگے سے تعمیر پاکستان میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی ملک کی. حالانکہ تعمیر پاکستان کے لیے اقبال کی فکر ریکوائرڈ تھی. اقبال کی فکر ریکوائر تھی، اور اس اقبال کی فکر ریکوائر تھی جو اقواس کا اقبال ہے، جو اس کی اوریجنلٹی ہے. یہ وہ چیزیں جو تھی نا، مثلا اقبال کا جو لوگ، جن کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اقبال کو جو پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، وہ بھی جرت نہیں رکھتے کہ گہرائی میں جا کے اقبال کو حقیقت کے حوالے سے اس کے اوپر بالغ نظری سے فکر کر کے ان افکار کو پبلک کے سامنے پیش کر سکیں. وہ بھی یہ جرت نہیں کرتے. تو اس لیے اقبال کی جو فکر ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ میں نے جیسے بتایا نا کہ اقبال کہتا ہے کہ وہی جو ہے انسان کا داخلی شعور ہے، نہ کہ کسی ماورائی ہستی کے نازل کیے گئے خیالات اور احکامات کا مجموعہ. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ میں اس کا اقتباس پڑھ دیتا ہوں، یہاں پہ میرے سامنے آیا ہے کہ مثلا پیغمبر کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ پیغمبر کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک طرح کا متصوفانہ شعور ہے. اس میں وحدانی تجربہ اپنے کناروں سے باہر اچھل جاتا ہے اور اجتماعی زندگی کی طاقتوں کو نیا رخ دینے اور نئی صورت عطا کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے. اس کی شخصیت میں زندگی کا متناہی مرکز پھر سے ابھرنے کے لیے اس کی اپنی لامتناہی گہرائی میں نئی توانائی کے ساتھ دوبارہ ابھرتا ہے، اور پرانے طور طریقوں کو تباہ کرتا ہے اور زندگی میں نئی جہت کو منکشف کرتا ہے. نئی تشکیل، 5واں لیکچر، صفحہ 154. یعنی اس اقتباس میں دلچسپ پہلو ہے اس خیال کا فہم حاصل کرنا کہ اقبال نے پیغمبر کے شعور کو متزففانہ جو شعور کے مماثل گردانا. یعنی صوفی اور پیغمبر کی سطحوں کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن ماہیت کا فرق نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ. تو کہ اقبال ٹھیک، وہی کو عقل کے دائرہ اختیار میں لا رہا ہے. اقبال وہی کو عقل کے دائرہ اختیار میں لا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کا ایک نہیں بے شمار اقتباسات موجود ہیں. تو اسی لیے پھر وہ اینڈ پہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ اب اس وقت تک چلا ہے جب تک انسان کا جو شعور ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا. تو آج کے انسان کا شعور ترقی یافتہ ہے، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد واحد کے جو وجدانی تجربات ہیں یا اس کی جو وجدانی روحانی واردات ہے اس کے زیر اثر اپنی اجتماعی زندگی اور شعور کو اس کے تابع کرے. اس لیے وہ پارلیمنٹ کو اور اداروں کو فوقیت دیتا ہے. جی علی بھائی، آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے یا میرا خیال ہے کہ ہم ختم کریں؟ ہاں، اس میں چونکہ اقبال آپ کو پتہ نا وہ خود بھی تھوڑے سے صوفیانہ خیالات کے حامل تھے اقبال بھی. اور اس میں یہ کہ اقبال جو تھا وہ مذہب کی صوفیانہ تعبیر کا زیادہ قائل تھا. تو اس لیے اقبال نے جب مذہب کو اسٹڈی کیا نا منطق کی روشنی میں، تو اس نے اس کو زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے.
اوکے علی بھائی، شکریہ بہت بہت آپ کا. تو ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے اور پھر آگے بات کرتے رہیں گے. اچھا جی. تھینک یو.